قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جب آسمانوں کی پیدائش ہوئی اور زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 قرار دی گئی ہے۔ پھر بعض مہینے ایسے ہیں کہ جو قمری سال کے مطابق اور چاند کے مطابق ان کی تاریخیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور بعض مہینے ایسے ہیں جو شمسی مہینے کہلاتے ہیں اور سورج کے مطابق ان کی تاریخ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اسلامی سال ہے اور یہ غیر اسلامی سال ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سورج کی وجہ سے بھی دن اور ایام تبدیل ہوتے ہیں اور چاند کی وجہ سے بھی ایام اور دن تبدیل ہوتے ہیں، لہذا دونوں سال جو ہیں وہ درست ہیں۔ البتہ یہ جو ہجری سال ہے، جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں یا قمری سال کہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ یہ جو ہجری سال جاری ہے یہ کون سا سال ہے، تو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا سال ہے۔ اور یہ جو شمسی سال ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا اور آسمانوں پر ان کو بلند کر دیا، جو عیسائیوں کا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صلیب پر چڑھایا اور ان کو پھانسی دے دی، ان کا یہ نقطہ نظر ہے۔ تو اس دن سے وہ اس تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوبارہ سے قیامت سے پہلے آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اور پھر وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر صحیح سالم اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا، محرم ختم ہوا، سفر شروع ہوا، سفر ختم ہوا، ربیع الاول شروع ہوا، تو جب بھی نیا مہینہ شروع ہوتا اور نیا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ایک دعا کا اہتمام کرتے۔ وہ دعا یہ کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اور صحابہ کرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اس پر عمل کرو اور اس کو پڑھا کرو۔ اور جب سال ختم ہوتا تو سال مکمل ہونے کے بعد بھی چونکہ مہینہ ختم ہو رہا ہوتا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کا اور برکت کی دعا کا اہتمام کرتے۔ سال کی مبارکباد دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبوت ملی اس کے بعد 23 سال ختم ہوئے، آپ نے کبھی کسی صحابی کو مبارکباد نہیں دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، کسی صحابی نے سال کے اختتام پر کسی کو مبارکباد نہیں دی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، یعنی وہ افراد کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تابعین کے ادوار میں بھی کبھی کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نئے سال کی مبارکباد دی ہو۔ پھر تبع تابعین کا دور آیا، یعنی تابعین کے بعد والے، انہوں نے بھی کبھی کسی بھی نئے سال کی مبارکباد کسی بھی شخص کو نہیں دی۔ ائمہ کرام آئے، فقہاء آئے، محدثین آئے، بڑے بڑے علماء کرام آئے، کسی سے بھی یہ عمل ثابت شدہ نہیں ہے۔ لہذا آج اگر ہم واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر اپنے مختلف میسیجز کے ذریعے لوگوں سے یہ بات کہیں کہ تمہیں نیا سال مبارک ہو، تو یہ عمل اسلامی عمل نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے اور ہمیں اس سے مرعوب نہیں ہونا ہے، بلکہ اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے اور لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد نہیں دینی ہے۔ اسی طرح جب نیا سال شروع ہو رہا ہو، رات کے لمحات میں آپ دیکھیں کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی کے تہوار ہیں۔ ہم عید الفطر مناتے ہیں تو دن میں مناتے ہیں، خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، خوشی کا، عبادت کا موقع ہے، دن کے وقت مناتے ہیں۔ اور جو تہوار رات کے وقت میں ثابت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرتے ہوئے اور تہجد ادا کرتے ہوئے مناؤ۔ یعنی شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، تو ساری رات جاگ کر اور اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کرتے ہوئے ہم اس رات کو مناتے ہیں۔ تہجد کا، صلاۃ التسبیح کا، صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرتے ہیں۔
یعنی جو تہوار خوشی کے اسلام میں وہ دن کی روشنی کے تہوار ہے، اور رات میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ ہم پوری رات عبادت کرتے ہوئے منائیں۔ لہذا آج کی جو رات آ رہی ہے 31 دسمبر ہے اور نیا دن شروع ہونے والا ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم منانا چاہتے ہیں تو عبادت کرتے ہوئے منائیں، ہم توبہ کرتے ہوئے منائیں کہ اللہ یہ جو ہمارا گزشتہ سال گزرا، اس سال ہم نے جو کچھ کیا، جتنے بھی گناہ کیے اللہ ان کو معاف فرما۔ ہم نیا سال آغاز کرنے جا رہے ہیں، نیا سال منائیں گے تو تیری تعلیمات کے مطابق منائیں گے۔ اگر ہم نے گزشتہ سال نمازیں نہیں پڑھی تو اس سال ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہم نے تیری نافرمانی بجا لائی تو اس سال ہم تیری فرما برداری کرتے ہوئے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ چلے کہ اسے 1 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، یا اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ بس 1 یا 2 مہینے کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسے گا اور مر جائے گا، تو کیا اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور ہنسی اور خوشی آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ وہ جتنا زیادہ اس تاریخ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا زیادہ پریشانی کی کیفیت اس کی بڑھتی چلی جائے گی کہ میری زندگی کے لمحات جو ہیں وہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں، میں اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اور جب وہ رات آئے گی کہ جس رات اسے پھانسی پر لٹکایا جانا ہے یا اس کی موت آنی ہے، تو اس رات کی کیفیت بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہوگی۔ وہ بار بار اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا کہ اللہ میری زندگی بس ختم ہونے والی ہے۔ یہ نئے سال آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 2021 مکمل ہوا، اگر ہماری موت 2022 میں آنی ہے گویا کہ ہم اپنی موت کے قریب ہو گئے ہیں۔ لہذا موت کے قریب جب کوئی شخص جاتا ہے تو وہ خوشی نہیں مناتا، بلکہ وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، عبادت بجا لاتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ میری زندگی کا 1 سال گر گیا، کم ہو گیا، لہذا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما کہ میں نیکی کے راستے پر گامزن ہو جاؤں۔ لہذا آج کے دن نیو ایئر منانا اور نئے سال کی مبارکباد دینا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور ہمیں اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔